اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہے، یعنی ذی الحج، جسے ہم ذو الحجہ بھی کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو حج کی قبولیت کی علامات اور حج کے بعد ہم کیسی زندگی گزاریں وہ بتاؤں گی۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک میں حج جیسی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان، ہر صاحب استطاعت مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور حج کرنے جائے، اور نہ صرف صاحب استطاعت بلکہ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں۔ سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن قبول صرف انہی کا ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اسلام کی تمام عبادات کے انسان کے دنیا اور آخرت کی زندگی پر عظیم الشان اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کا الگ فائدہ اور الگ مقصد ہے۔ جیسے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ کا فائدہ ذکر کیا گیا کہ اس سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال پاک ہوتا ہے۔ ان تمام عبادات کے برعکس حج کے معاملے میں قرآن مجید نے الگ انداز اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم دیا۔ اسے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا، لوگوں میں حج کے لیے ندا کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ یہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر ان کے آنے کا معنی خیز فائدہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا گیا تاکہ وہ اپنے منافع کا خود مشاہدہ کر لیں، یعنی حج کے فائدے بتانے اور سمجھانے سے معلوم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا تعلق تجربہ اور خود مشاہدے سے ہے، اور ہر شخص اپنے اخلاص، تقوی اور جذبے کے علاوہ جتنی زیادہ احتیاط سے حج کرے گا، حج کے اثرات کا مشاہدہ کرے گا۔ اسی طرح حج کا ادا ہونا اور حج کا مقبول ہونا یہ ایک الگ عمل ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حج کا قبول ہونا اور حج کا ادا ہونا کس طرح ہے کہ حج تو اسی وقت ادا ہو جائے گا جب حج کے سارے اعمال آپ قاعدے کے مطابق ادا کر لیں گے، لیکن اگر حج مقبول نہیں تو اس پر اجر ثواب نہیں ملے گا۔ اب جانتے ہیں حج کی قبولیت کی علامات کیا ہیں۔ قبولیت حج کی کچھ علامات احادیث میں آئی ہیں۔ ان میں پہلی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں جو شیاطین کو ماری جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جو کنکریاں وہاں پڑی رہ جاتی ہیں یہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہاں کی کنکریاں اٹھا کر رمی نہ کی جائے۔ اور قبولیت حج کی دوسری علامت جو بزرگوں سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ حج سے واپسی پر حاجی کے اعمال میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور اوامر الہی کی ادائیگی اور منکرات سے بچنے کی کوشش پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قبولیت حج کی تیسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں دوبارہ جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ حج کے بعد ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی۔ اگر یہ تبدیلی ہوئی تو یہ حج مقبول کی علامت ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اعمال میں تبدیلی اور بہتری پیدا نہیں ہوتی، یا اعمال میں تبدیلی اور بہتری پیدا نہیں ہوئی، تو بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اب توبہ کر لیں
اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حج کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ اب فکر کی بات یہ ہے کہ حج کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں، ان کے اثرات کی حفاظت ہو سکے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جس اہتمام کی ضرورت ہے وہ نیک، صالح اور عالم لوگوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنے کی ہے۔ اس صحبت سے تقوی کا حصول آسان اور دیر پا ہے۔ ان نیک اور صالح لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال رکھی ہو، یا ایسا شخص اگر مستند عالم دین ہو تو ایسی صحبت اختیار کرنا ہزار غنیمت ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص نہیں ملا، لیکن ایسا شخص خود عالم دین نہیں تو لیکن علماء کی صحبت میں رہا اور علماء اکرام نے اس پر اعتماد کیا تو اس کی صحبت بھی غنیمت ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی اللہ والے سے تعلق نہ قائم ہو رہا ہو تو پھر دوسرا راستہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانا ہے۔ اس جماعت کا کام ایک خاموش دینی انقلاب ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ جماعت کے کام میں اس طرح وقت لگائے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو یا کسی کا حق تلف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مال حرام سے مکمل طور پر بچیں۔ گھر میں ہرگز مال حرام کو نہ آنے دیں کہ یہ زہر قاتل ہے، جیسے رشوت، سود، کام چوری، کم ناپ تول۔ غرض یہ کہ یہ سب حرام خوری کے طریقے ہیں، ان سے اجتناب کریں اور اپنے معمولات یومیہ میں دینی کتب کا مطالعہ، روزانہ تلاوت قرآن مجید، مناجات مقبول یا مسنون دعائیں، ان کی ایک منزل روزانہ یا بقدر ہمت کی پابندی کریں، اور یا بقدر ہمت یعنی آپ میں جتنی ہمت ہو پابندی کے ساتھ یہ تمام عمل کریں، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی اور مردوں کے لیے جماعت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے یہی امید ہے کہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظ الرحیم کے وعظ کی تلخیص سے ماخوذ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔